اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین قال انظرنی الى یوم یبعثون قال انك من المنظرین صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الاعراف کی آیت 12 سے لے کر 15 تک تلاوت کی ہے۔ مضمون یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا، اس کو خوبصورت شکل دی اور پھر فرشتوں کو اس کے سامنے جھکا دیا کہ اس کے تابعدار بن جاؤ۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم پر انسانیت کے جد امجد یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی مضمون کو آگے اللہ نے بیان کیا ہے کہ ابلیس کو مخاطب کر کے قال ما منعک، کہ اللہ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ جب میں نے کہا ہے کہ سجدہ کرو تو تمہیں کس نے روک دیا ہے کہ سجدہ نہ کرو؟ ظاہر ہے اس وقت ابلیس کے سامنے جو اگرچہ ایک نئی مخلوق تھی یعنی انسان، لیکن حکم تو اللہ تعالیٰ کا تھا اور اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اس نے تو یہ دیکھنا تھا نا کہ کس کا حکم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے روکا ہے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے؟ اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کرو؟ تو اس نے کہا قال انا خیر منہ، کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، کہ جس کے سامنے آپ مجھے جھکا رہے ہو میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ کیسے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور یہ مٹی سے پیدا ہوا، اس لیے میرا رتبہ اس سے بلند ہے۔ قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا پھر تو یہاں سے اتر جا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیری یہ حیثیت نہیں کہ تو یہاں اپنی بڑائی بیان کرے، اپنا تکبر کرے، یہ تو اللہ کا کام ہے، بڑائی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی اور مخلوق اللہ کے سامنے اپنی بڑائی بیان کر ہی نہیں سکتی۔ جب خالق ہے تو پھر مخلوق کو کیا ہے کہ وہ خالق کے سامنے اترائے اور اپنی بڑائی بیان کرے؟ تو فرمایا کہ تجھے کس نے یہ حکم دیا، تجھے کیسے جرت ہوئی کہ تو اللہ کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرے؟ فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے، چھوٹوں میں سے ہے، تیرا تو کوئی مقام اور مرتبہ ہی نہیں ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ یعنی وہ محفل اور وہ مقام جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو حاضر کر کے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروایا، اس جگہ سے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا کہ اب تیرا یہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب ابلیس کہنے لگا کہ مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی جب آپ لوگوں کو زمین پر آباد کرنے جا رہے ہیں تو جب تک پورے انسانوں کو ختم نہیں کر لیتے، مار نہیں لیتے، مجھے آپ نے مارنا نہیں ہے، مجھے مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ تو یہ اس وقت سے کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیا، تو تب سے یہ کشمکش آدم علیہ السلام اور ابلیس کی یعنی انسانیت کی اور ابلیس کی کشمکش اس وقت سے شروع ہو گئی ہے، جو کہ مرتے دم تک یعنی جب تک انسانیت پوری ختم نہیں ہوتی یہ کشمکش جاری رہے گی۔ اب اس کشمکش میں یا تو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہوں گے یا دوسری طرف ابلیس کے ماننے والے ہوں گے، بیچ کے کوئی اور نہیں ہے جو راہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے فرما برداروں کے گروہ میں شامل کرے۔ جزاک اللہ۔